السلام علیکم ویورز، آج میں سنڈریلا کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ بچوں کے لحاظ سے بچے شوق سے سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک امیر آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی۔ جب اس کو اپنا آخری وقت قریب نظر آیا تو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی سنڈریلا کو اپنے نزدیک بلایا۔ پیاری بیٹی، جب میں نہیں رہوں گی تم اچھے اور نیک کام کرنا، خدا تمہارا ہمیشہ خیال رکھیں گے اور میں جنت سے تمہیں دیکھا کروں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور چل بسی۔ وہ روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور خوب روتی۔ سنڈریلا کا باپ اکثر کام کے سلسلے میں سفر پر رہتا۔ باپ نے پھر سے شادی کا سوچا تاکہ سنڈریلا کا کوئی خیال رکھ سکے۔ پھر اس نے ایک بیوہ سے شادی کر لی۔ اس کی پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں۔ سنڈریلا اپنی مکار ماں اور 2 سوتیلی بے رحم بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ سنڈریلا گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ گھر کے تمام کام کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن سنڈریلا گھر کی جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کی دونوں بہنیں صوفے پہ بیٹھی للچائی ہوئی پھل کھا رہی تھیں۔ ایک بہن نے کھانے کے بعد چھلکے فرش پر پھینک دیے۔ سوتیلی ماں بیٹھک میں داخل ہوئی اور گندا فرش دیکھا اور کہا، سنڈریلا، فرش کو ٹھیک سے صاف کرو، کاہل لڑکی، کوئی کام کر سکتی ہو ٹھیک سے؟ سنڈریلا بولی، جی امی، میں ابھی کر دیتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ سنڈریلا سے کھانا پکوایا اور برتن دھلوائے جاتے تھے۔ جب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا سنڈریلا نے تو اس نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا، امی، مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ سوتیلی ماں کہتی ہے، جب ہم کھا چکیں ہمارا بچا ہوا کھا لینا۔ تو سنڈریلا بھوک سے رونے لگی۔ تو اس کی سوتیلی ماں کہتی ہے، اب یہ ڈرامہ بند کرو، جاؤ برتن دھو۔ سنڈریلا سارے برتن سمیٹ کے دھوتی اور اس کو سرونٹ کوارٹر میں سلایا جاتا۔ ہر رات وہ روتے ہوئے بھوکی سوتی۔ چوہے اور پرندے اس کی حالت زار دیکھ کر اس پر بے حد افسوس کرتے اور یوں اس کے دوست بن گئے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت دینے کا فیصلہ کیا اور پوری بستی کو بلا لیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک حسین لڑکی کو شادی کے لیے پسند کرے۔ بادشاہ نے تمام کنواری لڑکیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ رقص کے لیے شاہی محل تشریف لائیں۔ ایک وزیر نے سب کو پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ تمام کنواری لڑکیاں شاہی محل میں آئیں اور رقص کریں تاکہ ان کا بیٹا لڑکی پسند کرے اور اس محل میں دلہن بنا کے لے آئے۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سنڈریلا بھی بہت خوش تھی اور وہ بھی ہمیشہ سے محل دیکھنا چاہتی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں رقص کی تیاری عالیشان طریقے سے کر رہی تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا، چلو بچیوں، دعوت میں جانے کی تیاری کرو۔ میں چاہتی ہوں شہزادہ کسی ایک سے شادی کرے اور تم سنڈریلا ان دونوں کی تیاری میں مدد کرو۔ دونوں شہزادیاں لگیں اور ان میں سے ایک کی شادی جلد ہی شہزادے کے ساتھ ہو جائے۔ دونوں بہنیں آپس میں لڑنے لگیں، سنڈریلا، ہاں مجھے تیار کرو، شہزادہ مجھ سے شادی کرے گا۔ سنڈریلا بہت ہمدرد تھی، اس نے دونوں بہنوں کی مدد کی۔ سنڈریلا بولی، کاش میں بھی وہاں جا سکتی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، میں بھی چلوں گی، مجھے محل دیکھنا ہے اور میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں۔ سوتیلی ماں نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، تمہارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کو، سب تمہارے اوپر ہنسیں گے اور تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں سنڈریلا کو اکیلا گھر روتا چھوڑ گئیں۔ سنڈریلا کو اس
سنڈریلا کو اپنی سگی ماں کی شادی کا جوڑا یاد آیا جو پھٹ چکا تھا۔ اس نے وہ سینا شروع کر دیا اور اس کے دوست پرندے اور چوہے اس کی مدد کرنے لگے۔ اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی اور اس وقت تک محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنے میں ایک پری نمودار ہوئی اور پری بولی، مت رو میری بچی، میں تمہیں بھیجوں گی دعوت پر۔ سنڈریلا بولی، آپ کون ہیں اور یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کپڑے سب پھٹے ہوئے ہیں اور میرے پاس کوئی بھی جوڑا نہیں ہے پہننے کے لیے۔ پری بولی، پریشان مت ہو میری پیاری بچی۔ پری نے کہا، انتر منتر چھو منتر۔ سنڈریلا کے پرانے کپڑے نئے خوبصورت لباس میں تبدیل ہو گئے۔ پاؤں کی طرف اشارہ ہوتے ہی خوبصورت شیشے کے جوتے نمودار ہو گئے اور اس کے دوست چوہے اور پرندے خوشی سے اچھل رہے تھے۔ پری نے کہا، انتر منتر چھو، اور کدو کو ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل کر دیا اور چوہے گھوڑے بن گئے اور پرندہ ٹانگیں چلانے والا۔ لیکن پیاری پری، میری بہنیں اور سوتیلی ماں بھی وہاں موجود ہوں گی۔ وہ خفا ہوں گی۔ مجھے وہاں دیکھ کر پریشان نہ ہو، میں انہیں تم کو نہیں پہچاننے دوں گی۔ اوہ شکریہ پیاری پری، آپ بہت اچھی ہیں، مگر میری بیٹی یاد رہے یہ جادو صرف آدھی رات تک قائم رہے گا، اس سے پہلے گھر آ جانا۔ جی پری، میں خیال رکھوں گی۔ پری نے ہاتھ ہلا کر خیر بات کہا اور شاہی رقص کی طرف چل پڑی۔ وہ جیسے ہی رقص والے ہال میں داخل ہوئی تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ سوتیلی ماں اور بہنیں اسے پہچان نہ سکے۔ شہزادے کی جیسے ہی نظر پڑی وہ بولا، کتنی حسین ہے یہ خوبصورت شہزادہ۔ اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ شہزادہ بولا، اے حسینہ، میں آپ کے ساتھ رقص کر سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ پھر شہزادے نے کسی اور کے ساتھ رقص نہیں کیا اور اس کی نظریں سنڈریلا پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ سنڈریلا نے تمام رات شہزادے کے ساتھ رقص کیا اور وہ بالکل بھول گئی کہ آدھی رات ہونے والی ہے۔ اسے ایک دم پری کی بات یاد آئی اور گھڑی کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے تو اب گھر جانا ہے۔ شہزادہ بولا، لیکن ابھی تو۔ مگر جب وہ بھاگ رہی تھی تو ایک شیشے کا جوتا اس کے پاؤں سے اتر گیا اور اس کے پاس وقت نہیں تھا جوتا اٹھانے کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ شہزادہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ جلدی سے بگھی میں بیٹھی اور چل پڑی۔ شہزادے نے جوتا دیکھا اور اٹھا لیا اور شہزادہ کہنے لگا، وہ بھاگ کیوں گئی؟ 12 بجتے ہی بگھی کدو میں تبدیل ہو گئی اور وہ چھوٹا راستہ لیتی ہوئی گھر کی طرف دوڑی اور آخرکار گھر پہنچ گئی۔ شہزادہ بولا، میں اسے ڈھونڈوں گا، چاہے مجھے پورا ملک ہی کیوں نہ تلاش کرنا پڑے۔ میں اس لڑکی سے ہر حال میں ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ اسے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ہر گھر میں تلاشی کرتا رہا۔ ہر گھر کی ہر لڑکی کو جوتا پہنانے کی کوشش ہوئی مگر جوتا کسی کو نہ آیا۔ وہ آخرکار سنڈریلا کے گھر پہنچے اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ شہزادے کے آدمیوں نے پوچھا، محترمہ، کیا آپ کے گھر میں کوئی لڑکی ہے جو شاہی رقص میں آئی تھی پچھلی رات؟ میری دونوں بیٹیاں دعوت میں شریک تھیں شہزادے۔ شہزادے کے آدمی نے کہا، اپنی بیٹیوں کو بلائیے، انہیں یہ جوتا پہنانا ہے۔ ہم ایک لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں جس نے یہ جوتا پہنا ہوا تھا۔ اوہو، شاید میری کسی بیٹی نے یہ جوتا پہنا ہو۔ ٹھہریں، بلاتی ہوں انہیں۔ اور دونوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی لیکن جوتا انہیں بالکل نہیں آیا۔ سنڈریلا گیلری میں گنگنا رہی تھی۔ شہزادے نے کہا، کیا اور کوئی بھی گھر میں موجود ہے؟ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے کہا،
نہیں، میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ سوتیلی ماں نے سنڈریلا کو اوپر کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ جوتا نہ پہن سکے۔ شہزادے کے آدمی نے کہا، ہمیں پورے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ جلد ہی ایک آدمی کو اوپر کا راستہ نظر آیا اور وہ دروازہ بند تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا یہاں کوئی موجود ہے؟ سوتیلی ماں ان کے پیچھے تھی۔ وہ بولی، نہیں نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ جہاں پناہ، آپ اپنا وقت ضائع نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ تالا توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ایک لڑکی کو کھڑکی کے قریب بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئے اور آواز لگائی، ادھر ایک لڑکی موجود ہے شہزادہ۔ اور اس کے آدمی اس کے قریب جمع ہوئے اور اسے جوتا پہنانے کی کوشش کی اور جوتا سنڈریلا کے پیر میں آ گیا اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں بہت حیران ہوئیں۔ شہزادے نے سنڈریلا سے کہا، آخر کار تم مجھے مل ہی گئیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سنڈریلا نے کہا، میرا نام سنڈریلا ہے۔ شہزادے نے فوراً اپنے گھٹنے کے بل جھکتے ہوئے اس کا رشتہ مانگا۔ شہزادہ بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ سنڈریلا فوراً راضی ہو گئی۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ تھاما اور بوسہ دیا۔ سنڈریلا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ اور ملکہ سنڈریلا سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے شادی طے کرنے کے لیے سنڈریلا کے والد کو پیغام بھیجا۔ سنڈریلا اور شہزادہ شادی کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں پلیز۔